السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ایک کو کرونا ہوتا ہے سب کو ہو جاتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں تم سب کا جلا اٹھانا ہے ایسے جیسے ایک شخص کا۔ اسپتالوں میں، جیلوں میں جب ظلم ہوتے ہیں تو جب اللہ کے قانون کو توڑا جاتا ہے تو پھر یہ بیماری 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا سروے ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے، آپ مانیں نہیں مانیں آپ کی مرضی، آپ اپنی ریسرچ سے چلیں۔ آیت سنتے ہیں، یہ منسٹری آف سعودی عربیہ لا کو بھیج رہے ریکویسٹ کہ مرسی آف ہینگنگ اور ہینڈ کٹنگ، لیگ کٹنگ اور پنشمنٹ پہ، ایگزیکیوشن پہ اور بینک انٹرسٹ کے ڈسپیوٹ پہ کے لیے درخواست بھیج رہے ہیں قرآن کی آیتوں سے نکال کے۔ فتنہ اشد من القتل، اور دین سے گمراہ کرنا، فساد، قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 191 سورہ بقرہ کی۔ پھر یہ آیت میں نے قرآن سے نکالی ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ریفارم ہو جائے، اصلاح ہو جائے ہماری بھی، پوری دنیا کے لوگوں کی۔ سورہ مائدہ کی آیت کہہ رہی ہے چوری کے اوپر، جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے فعلوں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست ہے اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے تو ہاتھ کاٹ دیا آپ نے۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں مشرکوں کا، منافقوں کا، جنگوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہ اس پوری دنیا میں اللہ کہتا ہے سفر کر کے دیکھ لو، زیادہ تر لوگ مشرک ہیں۔ تو اب یہ اپنے لیے تو آدمی رحم کرے، دوسروں کے لیے سزا دے دے، تو یہ اللہ کا کام ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے کرنا ہی ہے، تو اگر آپ دوسرے پہ رحم کریں گے تو اللہ پہ رحم کرے گا۔ سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ مومنوں، مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھو مکے میں سب جا رہے ہیں، کیا مشرک، کیا منافق، کیا مسلمان، وہ یعنی کہ کوئی اس کا چیک بیلنس نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا سب کا اکاؤنٹ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، تو سب کو اسٹڈی کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ علم لیں گے تو ایمان بنے گا، اور پھر آپ شرک سے نکلیں گے، نہیں تو آپ یہی کہتے رہیں گے میں کر رہا ہوں، میں چلا رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں۔ پھر سود کی آیت ہے، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے 275 کی۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس یا باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا اور تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ تو جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ جب اللہ سزا دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نصیحت پہنچی، پھر وہ باز آ گیا لیکن پھر وہ کرنے لگا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ جو ہے وہ قرآن کو پورا اسٹڈی کر کے، قاضی جو ہے آپ دیکھتے ہیں پچھلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام آتے تھے، شریعت کی کتاب لاتے تھے اور لوگوں کے جو بیچ میں اختلاف ہوتا تھا اس کا فیصلہ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ شریعت ہے، اس کو کوئی مانے نہ مانے، اس پہ چلے نہ چلے، وہ جانے، اللہ جانے۔ پیغام پہنچانے والوں کا ذمہ ہے کھول کے پہنچا دینا۔ جزاک اللہ خیر۔ ان ساری آیتوں کی روشنی کے اندر یہ درخواست ہے کہ جو لوگ مطلب اتنا دین میں زبردستی نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، تو اب یہ اس کو مطلب ہاتھ کاٹ دینا، ٹانگ کاٹ دینا، ادھر ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کاٹ دیتے ہیں۔ دنیا میں جو برٹش پھانسی کی سزا دیتے تو وہ جج تو پھانسی دے دے گا لیکن اللہ اس کو قیامت والے دن چھوڑے گا نہیں۔ تو اب چاروں اینڈ سے اللہ بات کرتا ہے کہ ظالم کو بھی بچانا ہے، مظلوم کو بھی بچانا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔